السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ انسان جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے، یعنی نیک کام کرتا ہے تو اس کا صلہ اسے نیکی کی صورت ملتا ہے، اور برائی کا بدلہ برا انجام ہے۔ انسان اپنی دھن میں یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ خبر اسے اس وقت ہوتی ہے جب سب گزر چکا ہوتا ہے۔ کبھی تو وہ اس کے لیے پچھتاتا ہے، اور کبھی جو لوگ سخت دل اور بے ضمیر ہوں تو اسے خاطے میں نہیں لاتے۔ یہی ان کی بھول ہوتی ہے۔ ہر شخص کو مکافات عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام مات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ان کے دور میں ایک شخص کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس شخص کی ایک بہت خوبصورت گائے تھی، خوبصورت زرد رنگ، اور وہ اسے خوب سجا بنا کر چرنے کے لیے چھوڑ دیتا، اور وہ سارا دن خوب چارہ کھاتی اور پھر شام اس کے پاس لوٹ آتی۔ وہیں جنگل میں ایک بہت ہی عبادت گزار عورت اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ بیٹا بھی بہت نیک، صالح اور عبادت گزار تھا۔ ان کی جھونپڑی کے ساتھ قدرتی چشمہ جاری تھا اور ایک انار کا درخت تھا۔ روز اس پر 2 انار لگتے، دونوں اسے کھاتے اور آرام و سکون سے زندگی بسر کرتے۔ ایسا کرتے 70 سال گزر گئے۔ ایک روز اس کے بیٹے نے کہا، شہر میں بازار میں رنگ رنگ کی چیزیں ملتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں سے لے کر کھاؤں۔ اس کی والدہ نے کہا، کیوں ناشکری کرتے ہو؟ ہمیں بغیر محنت کی اللہ رزق دے رہا ہے۔ اور ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ 2 انار بھی غائب ہو گئے۔ ماں نے کہا، دیکھو تم نے صبر نہیں کیا، ہم اس سے بھی محروم ہو گئے، اور وہ دونوں بھوکے ہی رہ گئے۔ وہ شخص جو اپنی گائے کو چارے کے لیے چھوڑ دیتا تھا، اس کی گائے اس طرف آ گئی۔ اس گائے کو اللہ نے زبان دی۔ اس نے ان دونوں سے کہا کہ میں تمہارا رزق حلال ہوں، تم مجھے ذبح کر کے کھا لو۔ انہوں نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسے ہانک دیا۔ 3 دن تک گائیں ان کے پاس آتی رہی۔ وہ 3 دن سے بھوکے تھے، اور گائے روز آ کے یہی کہتی رہی۔ آخر ایک دن گائے نے خود ہی ان کے سامنے لیٹ گئی اور کہا، مجھے ذبح کر کے کھا لو۔ ان دونوں نے کچھ سوچا اور پھر اسے ذبح کیا اور کھا لیا۔ گائے گھر نہ آئی تو مالک نے بہت تلاش کیا۔ آخر اسے خبر ہوئی کہ ان دونوں نے ذبح کر کے کھا لی۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت داؤد نے کہا، تم انہیں معاف کر دو اور 1000 اشرفی لے لو۔ وہ نہ مانا۔ انہوں نے کہا، ایسا کرو تم اس گائے کے برابر اشرفیاں لے لو، مگر وہ پھر بھی نہیں مانا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، اس کے پاس بہت سارا مال و متاع تھا۔ یہ شخص اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنے مالک کو مار کر تمام دولت پر قبضہ کر لیا، اور پھر یہ شخص کافی امیر ہو گیا، اور یہ گائیں اسی کی تھی، لیکن یہ گائیں اس کے مال سے خریدی گئی تھی جس شخص کو اس نے مارا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان ماں بیٹے کو بھی بلا بھیجا اور اس شخص سے گواہی لی کہ تم سچ بتاؤ، کیا یہ ایسا ہی تھا؟ تم نے ہی ان کے باپ کو مارا ہے؟ وہ اصل میں اسی عورت کا شوہر تھا اور اس لڑکے کا باپ تھا جس کا مال و اسباب اس شخص نے لوٹا تھا۔ اس نے انکار کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کی زبان بند کر دی، اور اس کی ہاتھ پاؤں اس چیز کی گواہی دینے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں، اس نے ہی ہمارے ہاتھ میں چھری دی اور ہم نے اس شخص کو مار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لڑکے سے کہا کہ اب تم بے شک اس شخص کو مار کے اپنے باپ کا قصاص لے سکتے ہو۔ تمام مال و اسباب اس کو مل گیا۔ اس طرح اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان سے جو کچھ مال لوٹا تھا وہ سارے کا سارا ان کو واپس مل گیا۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع یہیں تک ہے۔